دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ شفاعت کی بات ہو گئی تھی، اب شفاعت کے 7 درجات۔ پہلا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کا پہلا درجہ یہ ہے جو شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، وہ ہوگے حساب اور کتاب شروع ہونے کے لیے۔ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، پہلا درجہ جو ہے وہ حساب اور کتاب شروع ہونے کے لیے ہوگا۔ یہ شفاعت کفار اور مومنین سب کے لیے ہوگی۔ جی، اللہ تبارک و تعالی غصے میں ہوں گے اور سب پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، یہ کفار اور مومنین سب کے لیے ہوگی۔ تو یہ شفاعت کفار اور مومنین سب کے لیے ہوگی۔ دوسرا درجہ شفاعت کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیسرا درجہ ان لوگوں کے لیے سفارش ہے کہ جو جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درجات کی بلندی کی سفارش فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجات کی، جو پہلے سے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجات کی بلندی کی سفارش فرمائیں گے اور پھر ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ شفاعت کا تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ ان لوگوں کے بارے میں ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں سب برابر ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے کہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے کہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پانچواں درجہ سفارش کا کبیرہ گناہ گار جو ہوں گے، کبیرہ گناہ والوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ ان کی مغفرت فرما دی جائے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیں اور ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے وہ مومن جو کہ کبیرہ گناہوں میں کے ارتکاب کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گئے ہوں گے یا جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پانچواں درجہ وہ مومنین جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یا تو جہنم میں جا چکے ہوں گے یا جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے، ان دونوں قسموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چھٹا درجہ کہ عذاب کے جو مستحق لوگ ہوں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے گی۔ چھٹا درجہ کہ عذاب کے مستحق لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کی وجہ سے
ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تو ان کے لیے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی گئی۔ تخفیف یعنی عذاب کم کر دیا گیا۔ اور وہ کیا عذاب کم کیا گیا کہ ان کو ابو طالب جو ہے ان کو جہنم میں آگ کی صرف جوتیاں پہنائی جائیں گی، لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے کہ ہنڈیاں کھولتی ہے۔ 7واں درجہ، کچھ لوگوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیجنے سے روک دیا جائے گا۔ 7واں درجہ، کچھ لوگوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے انہیں جہنم سے روک دیا جائے گا، جہنم میں بھیجنے سے روک دیا جائے گا۔ لیکن کافر نہ، کیونکہ کافر اگر ہوں گے تو ان کے لیے تو جہنم ہے، یہ مومن ہوں گے، ان کے اس میں ایمان ہوگا، جبھی ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا جائے گا، ان کی سفارش کر کے روک دیا جائے گا۔ ایسے کچھ لوگ ہوں گے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہر بندے ہی کو روک دیا جائے گا، ایسا نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ کس میں سے نکل گئے؟ تو جہنم میں 1 منٹ بھی کوئی برداشت کر سکتا ہے کیا؟ پھر ہے ان کا ارادہ شاید یہی لگ رہا ہے مجھے کہ 1 منٹ 7واں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے پھر انہیں جہنم میں بھیجنے سے روک دیا جائے گا۔ جی آگے فرماتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، کہ اور وہ وعدہ عہد جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور وذریتہ ان کی اولاد سے لیا ہے، حق یہ بھی برحق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ذریت سے لیا ہے، یہ بھی حق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی جتنی اولاد ہونی تھی ان کو عرفات کا جو میدان ہے، عرفات کا جو میدان ہے، اس میدان میں، میدان عرفات تو پتہ ہے نا آپ کو، جہاں پر حاجی جمع ہوتے ہیں اور حج کے لیے یہاں پر قیام کرنا ضروری ہے، تو عرفات کے میدان میں چونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا تھا، جتنی ان کی ذریت ہے، اولاد ہے، بھوری چونٹیوں کی شکل میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، قالوا بلا، سب نے کیا کہا؟ کیوں نہیں، کہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد لیا ہے اور یہ عہد حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں سے، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام ذریت سے یہ عہد لیا ہے، یہ عہد تمام انسانیت سے ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس کے اندر چاہے کوئی بھی ہو،
مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، سب اس عہد کے اندر شامل ہیں اور سب سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 ہے، 172 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ سورہ اعراف ہے، انعام نہیں، 172 آیت نمبر۔ اصل میں یہ عقیدہ لا کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لا کر کیونکہ معتزلہ عہد الست کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ جو ہے وہ عہد الست کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس عہد کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس عہد کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں یہ عقیدہ لا کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کا رد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ معتزلہ عہد الست کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عہد الست کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں معتزلہ کہ توحید کے دلائل کا قائم ہو جانا، توحید کے دلائل کا قائم ہو جانا، یہی وہ ہے عہد الست بربکم۔ دلائل، توحید کے دلائل کا قائم ہو جانا یہی عہد الست بربکم یہی ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے وعدہ لیا تھا اور یہ عہد برحق ہے۔ قرآن بھی اس کے بارے میں بتاتا ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب معتزلہ ایک اشکال کرتے ہیں، معتزلہ جو ہے اشکال کرتے ہیں کیونکہ عقل کے پیچھے چلتے ہیں یہ لوگ، اس وجہ سے عقل پرست کہلاتے ہیں۔ تو یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اشکال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ عہد کیا ہوتا تو ہمیں یاد بھی ہوتا، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ عہد کیا ہوتا تو ہمیں یاد بھی تو ہوتا نا، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد نہیں ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد نہیں ہوا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بعض مقربین ایسے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ایسے ہیں کہ جن کو یہ عہد یاد ہے۔ اللہ کے بعض مقرب بندے ایسے ہیں جن کو یہ عہد یاد ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک وہ عہد الست کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، ابھی تک وہ عہد الست کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن سہیل تستری جو ہے، حضرت عبداللہ بن سہیل تستری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عہد الست بربکم یاد ہے۔ عبداللہ بن سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عہد الست بربکم ابھی تک یاد ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی عام آدمی کو بھول گیا ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کہتے ہیں لیکن مجھے تو یہ عہد کیا ہے؟ یاد ہے۔ تاسین تارایا۔ دوسرا جواب اس کا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح بچپن میں بچہ روٹی اور پانی کھانے وغیرہ کا نام لیتا ہے، جس طرح بچپن میں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا جواب کہ جس طرح بچپن میں بچہ روٹی پانی اور کھانے وغیرہ کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟
لیکن کہتے ہیں کہ پھر جب بڑا ہو جائے، وہ کچھ بڑا ہو جائے، تو جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے یعنی پانی اور روٹی وغیرہ کا نام تمہیں کس نے سکھایا، امی نے سکھایا، ابو نے سکھایا یا بھائی نے سکھایا، تو اس کو یہ تو معلوم ہے کہ مجھے سکھایا ہے، کسی نے تو سکھایا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ مجھے کس نے سکھایا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ کہ جس طرح بچپن میں بچہ روٹی پانی کھانے وغیرہ کا نام تو لیتا ہے، اور بڑے ہونے پر جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ نام تمہیں کس نے سکھایا، تو اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کسی نے سکھایا، مگر یہ نہیں پتہ ہوتا کس نے سکھایا، یہ وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ الستُ بربکم والا وعدہ اگر کسی کو یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم تو پھر بھی ذہن میں گھومتا ہے، اس کا مفہوم تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں گھومتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اس کا ایک الزامی جواب یہ دیا جاتا ہے، اس کا ایک الزامی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جس طرح تمہیں اپنے پیدا ہونے کا وقت معلوم نہیں، اور ہے الزامی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جس طرح تمہیں اپنے پیدا ہونے کا وقت معلوم نہیں، تمہیں جو اپنا مدت رضاعت میں دودھ پینا یہ یاد نہیں، اور بچپن کے بہت سارے واقعات یاد نہیں، تو یہ لیکن ان واقعات کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا۔ بھائی کسی کے پیدا ہونے کا وقت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کی رضاعت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یاد نہیں ہے اس کو بندے کو، مگر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح عہد الست اگرچہ یاد نہ ہو کسی کو، تو اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کس کا؟ جی والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، اور فرمایا کہ